اولئک هم الراشدون، یہی رشد ہدایت پہ تھے، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوستہ کر دیا۔ اتنا مارتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ختم کر دیا، اس خاتون کو نیزہ مار کر ناک کے نیچے نیزہ مارا، شہید کر دیا۔ آنسو نکل رہے تھے، کہا عبداللہ یہ میری وصیت یاد رکھنا، جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، قبر میں اتارا جائے تو حسین کی دی ہوئی یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا، کل عمر کی مغفرت کے لیے حسین کا یہی جملہ کافی ہے کہ عمر خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کا غلام تھا اور مرتے دم تک ایک ایک فرد کی اس نے غلامی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه۔ وقال في مقام الآخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقال لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک معیار رکھا ہے، کیٹیگری رکھی ہے، کسی کا درجہ بڑا ہوا ہے، کسی کا کم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں رشد ہدایت کے لیے بھیجا۔ پہلی بنیاد کلمے کی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کچھ نے مخالفت کی، کچھ نے موافقت کی اور ساتھ ہوئے۔ ان کے جو ساتھ والے تھے انہیں بھی تکلیف دی گئی، انبیاء کو بھی تکلیف دی گئی، کچھ بھاگ گئے، کچھ ساتھ ہوئے، اور ساتھ ان کے ساتھ جو ہوتے تھے انہیں حواریین کہا جاتا تھا۔ انبیاء میں پوری کائنات مل کر اور ان کے ساتھی مل کر ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کا معیار بڑا ہوا ہے، ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں، اور ان کے ساتھی جو تھے پوری قوم مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، کسی کا درجہ کم نہیں ہے لیکن کسی کا بڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو ذات آتی ہے، جو ہستی آتی ہے، وہ صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ انبیاء علیہ السلام سے کم ہے، لیکن پوری دنیا مل کر اس وقت سے لے کر آج تک کے قطب ابدال مل جائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے ان کی نیکیاں ہم اکٹھی کریں تو صحابہ کے پیروں میں جو دھول لگی ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو پوری دنیا کے قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، چاہے ان کی بڑی بڑی مزاریں بنا دی جائے، ان کی عظمت کو اتنا بیان کیا جائے کہ خدا کا درجہ دے دیا جائے، وہ ایک صحابہ ادنا صحابی کی ذات تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ نے یہ معیار رکھا ہے، کیٹیگری رکھی ہے۔ انبیاء کا کام تھا رشد ہدایت، قوم کو سیدھی راہ دکھانا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی اور ان کے ماننے والوں کو بھی تکلیفیں دی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اور انتقال ہوا ہے ایمان کی حالت میں۔ صحابہ کرام ایک ایسی کڑی ہے بیچ کی جنہوں نے ہم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اقوال کو، ایک ایک افعال کو پہنچایا، ایک ایک حرکات و سکنات کو پہنچایا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، عمل کرنا، عبادت کرنا، ہر چیز ہم تک پہنچائی۔ کیسے پہنچائی؟ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے قربانیاں دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں اور آپ تحقیق کریں تو چند ہزار صحابہ کرام کی مزار اور قبریں آپ کو مدینہ میں اور عرب میں ملے گی۔ باقی کہاں گئے کسی کو نہیں پتا۔ جس کا جدھر رخ تھا نکل گئے۔ ان کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، ان کے بھی خاندان تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا کہ تم میں جو یہاں پر حاضر ہے وہ ہر غائب تک اسلام کا پیغام پہنچا دے، انہیں بتلا دے، اسلام کی تعلیمات سے ان کو آشنا کرے۔ صحابہ پھیل گئے اور صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی اسلام کی نشر و اشاعت کی اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا اور قربانیاں دی۔ سب چھوڑ کر ایک شخص آتا ہے ایسے وقت میں جب ہر طرف بت پرست ہے، لوگوں کے درمیان پلا بڑا ہے، 40 سال کی عمر میں کہتا ہے میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ اور اس وقت اس شخص کو ماننا اتنا آسان نہیں تھا۔ جس نے اس کو مانا وہ اپنی مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، آرام اور سکون سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی تو وہ صحابہ کرام کی ذات تھی جنہوں نے اپنے تمام تر آرام و سکون کو، عیش و عشرت کو، مال و دولت کو، خاندان کو پیچھے رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے، قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھاتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ آج تک روئے زمین میں ایسے لوگ نہ جنے ہیں نہ پیدا ہوں گے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب ان کی گردنوں پر تلواریں رکھی جاتی تھی۔ انکار کرو چھوڑ دیں گے، عورتیں دیں گے، مال و دولت دیں گے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو نہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، چیرا جاتا تھا، دردناک موت دی جاتی تھی۔ ایک ہوتا ہے گردن کاٹ دینا، دردناک موت دی جاتی تھی، لیکن صحابہ کرام نے وہ تمام تر تکلیفات برداشت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پیغامات کو ہم تک پہنچایا۔ آپ کے ایک ایک اقوال کو اس طریقے سے پہنچایا گیا کہ محدثین کو جب پتا چلا کہ پورے شجرے میں ایک شخص ایسا ہے جو نامعقول ہے، فٹ سے ضعیف حدیث قرار دے دی گئی۔ پورے شجرے میں ایک شخص ایسا ہے جس کو بھولنے کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے اس تک بات صحیح پہنچی ہو، اس نے لفظ بگاڑ کر ہم تک پہنچا دیا ہو بیماری کی وجہ سے، اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا گیا۔ یعنی ایک ایک جملے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچائے، اتنا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، اسلام کی نشر و اشاعت میں قدم بقدم چلتے تھے۔ اتنی احادیث ان سے مروی نہیں ہے، ڈرا کرتے تھے کہیں مجھ سے ذرا سی خطا ہو گئی تو غلط بات منسوب ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ ڈر تھا، ایک ایک افعال اور اقوال کو ہو بہو ہم تک پہنچایا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کا صلہ دیا انہیں انعام دیا، ان کی ذات کو ایک معیار بنایا، ہمیں سبق دیا ایمان لانا ہے، کیسے ایمان لانا ہے، آمنو کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے لا کر دکھلایا۔ اولئک هم الراشدون، یہی رشد ہدایت پہ تھے، اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے تھے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوستہ کر رکھا تھا، ان کی تعریفات بیان کی، الصابرین والصادقین والمنفقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار، آیتیں بیان کی، اور آخری میں صحابہ کرام کا نام لکھ کر مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ سن لو، یہ جو تمام لوگ ہیں جو محمد کے ساتھی تھے، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، بات ختم۔ ان کی ذات تک زبان کھولنا، شک کرنا، ان کے افعال پر، ان کے اقوال پر، ان کے فیصلوں پر دراندازی کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کی ذات کو مجروح کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب اللہ نے پروانہ دے دیا، سب سے پہلے فرمایا عشرہ مبشرہ جنت، اس کے بعد فرمایا اصحاب بدر، جنہوں نے جنگ بدر میں شمولیت اختیار کی، شامل ہوئے اور شانہ بشانہ اس جنگ کو لڑا، تمام جنتی، اب وہ چاہے کچھ بھی کرے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ فرماتے گئے اور آخری میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی سب صحابہ جنتی، اللہ راضی ہو گیا، سب سے، تمام سے راضی ہو گیا۔ اور پھر ہمیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابی کا نجوم، چھوٹے سے بڑا، اوپر سے نیچے تک تمام صحابی ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈرایا لا تسبوا اصحابی، میرے ایک بھی صحابی کو برا بھلا مت کہنا، گالیاں مت دینا، ان کے کسی بھی معاملات میں دراندازی مت کرنا۔ ہر ہفتہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہوگا، ان سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ جس نے ان کو تکلیف دی فقد آذانی، اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے اللہ اس کو پکڑے گا۔ تو صحابہ کرام کی ذات وہ ہے جنہوں نے زمانے کی تکلیفات کو برداشت کیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کتنوں کا نام گنا سکتا ہوں یہاں، ایک کا، دو کا، چار کا، پانچ کا۔ اگر میں یہاں صحابہ کرام کی ذات کو واضح کرنا شروع کروں تو مجھے تو اتنے یاد بھی نہیں ہے، سالوں لگ جائیں گے۔ ایک ایک کی تکلیفات کو گنانا شروع کروں۔ آپ نے 12 پڑھا ہوگا، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، ابو فقیہہ، عمار، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان لوگوں کے بارے میں، خالد بن احیہ کے بارے میں۔ ان لوگوں نے حد درجے کی ایسی تکلیفیں برداشت کی کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد جب ان کا کپڑا اتارا گیا تو آنسو نکل پڑے صحابہ کرام کے، نشانات گردن تک موجود تھے، ان کو جلایا گیا تھا، ان کو سنگلاخ وادیوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ کیسی ٹھنڈی نہیں، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر جس پر ایسے بوٹی رکھ دی جائے تو وہ جل جائے، تڑپایا جاتا تھا۔ کیوں؟
ان کی صرف ایک وجہ تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ جو بدھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے ان کا انکار کرنے والے تھے، کلمے کی دعوت دینے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے، صرف اس لیے 22 سال تک غلامی کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ وہ بلال جس کو کہتے تھے بلال جب میں جنت میں پہنچا تو تیرے قدموں کی آواز آگے آگے سن رہا تھا، اس بلال کو وہ امیہ ابن خلف لٹاتا تھا عرب کی تپتی ہوئی زمین پر، پتھر رکھ دیتا تھا، مارتا تھا، ابو فقیہ کو بھی مارتا تھا، وہی امیہ ابن خلف، اوندھے منہ لٹا کر پتھر رکھ کر خاندان والوں کو بولتا تھا مارو، مرے بھی تو کون، کیا مسئلہ ہے، غلام ہی تو تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقفے وقفے سے ان دونوں کو آزاد کرایا۔ حضرت خالد بن وحیٰ انہوں نے ایمان لایا تو ان کے والد نے مارا پیٹا، اتنا مارا پیٹا کہ وہ لکڑی چورا ہو گئی، بھاگ گئے، بیٹوں کو بولا جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کر لاؤ، پھر ڈھونڈ کر لایا گیا، پھر مارا گیا، پھر بھاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی اور وہیں پر رک گئے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ غلام تھے، عمار ان کے بیٹے غلام، یاسر ان کے شوہر غلام، ابو جہل ان کو باندھ کر مارتا تھا، اتنا مارتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہا اے آل یاسر صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ ختم کر دیا، اس خاتون کو نیزہ مار کر ناف کے نیچے نیزہ مارا اور اس کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ اس قدر صحابہ کرام نے قربانیاں دی تو یہ دین ہو بہو ہم تک پہنچا۔ منافقین کی عیاریاں برداشت کی، اپنوں کی مکاریاں برداشت کی، اپنوں کا ظلم و ستم برداشت کیا، جنگوں کی، جنگ احد، جنگ بدر، ان کی سختیاں برداشت کی، اور پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے رہے اور آپ کی اتباع کی وجہ سے مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن کلمے کو نہیں چھوڑا، اس گلشن کو آباد کیا جس کی مہک سے، جس کی خوشبو سے آج ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے۔ گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روضے میں روضے کے مکین صحابہ ہے۔ قربانیاں دی اور ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام میں بھی معیار تھا، ایک رتبہ تھا ایک دوسرے کا، جنہوں نے جتنی قربانیاں دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صحبت ان کو حاصل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پھر بھی کچھ رشتہ داران تھے جو ان کو کبھی بچا لیا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ عنہ، ان کا کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، ان کی گوشت سے، ان کی چربیوں سے وہ آگ جس پر لٹا کر ان کو ابو جہل اور وہ مارا کرتا تھا اس سے بجھتی تھی، وہ کبھی کبھی دوڑے آتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، بہت تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کب خلاصی دے گا؟ کہنے لگے صبر کرو، تم کیا سوچتے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ایسے ہی جنت تم کو مل جائے گی، ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، اور وہ امتحانات تم پر نہیں آئے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ کسی نبی کو بیچ سے چیر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا،
کسی کو دردناک موت دی گئی، قوم کے بیچ میں لا کر مارا گیا، اور تم سوچتے ہو ایسی جنت تم کو مل جائے گی؟ کہا وہ وقت آئے گا کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی اور صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت جائے گی، مگر اس کی طرف نظر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ دور آئے گا، انتظار کرے۔ اللہ نے ان کو خلاصی دی اور پھر اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، ختم ہو گئے۔ ان کا کپڑا اتارا گیا تو لوگ رو رہے تھے کہ اسلام کے لیے انہوں نے کتنی عظیم قربانیاں دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں ساتھ رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا چون چرا قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دکھ درد میں رہے، چاہے وہ غار ثور کا دکھ ہو، تکلیف ہو، چاہے کفار کی طرف سے ملی ہوئی تکلیف ہو، ہجرت کی تکلیف ہو، ہر جگہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیرا، یہ بیچ میں آ گئے، غالباً ان کو نہیں گھیرا، کہیں پر یہ دعوت دے رہے تھے، اتنا مارا گیا ان کو کہ یہ بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے؟ لوگوں نے کہا پہلے اپنی حالت کو دیکھو، نہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ لو كنت متخذا خلیلا اتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میرا کوئی دوست ہوتا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ حضرت علی قسم کھا کر کہتے تھے منبر پر کہ حضرت ابو بکر کا جو لقب ہے صدیق وہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے، کہتے تھے ان خیر الناس بعد الانبیاء ابا بکر، کہ لوگوں میں سب سے بہترین انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت علی کے بیٹوں نے، حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا۔ میں یہ کیوں بتلا رہا ہوں؟ ایک دن بچائے، ہم نہیں تھے مگر دور تھے۔ یہ کمبخت لوگ اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی سازشیں کرتے ہیں اور زہر گھولتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو ہٹا کر حضرت حسن حسین، حضرت علی کا حق مار کر خلافت انہوں نے سنبھالی تھی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ محرم الحرام کا بھی موضوع نہیں ہے۔ امام صاحب سے پوچھا یکساں سول کوڈ پر اس ہفتہ بیان کروں گا، کہنے لگے گزشتہ ہفتہ ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا محرم الحرام پر بھی کر نہیں سکتا، وہ تو ابھی ہے نہیں، آنے والا ہے۔ میں اس ہفتہ عظمت صحابہ پر بیان کروں گا، جن ذات کو یہ لوگ 10 محرم کو مجروح کرتے ہیں، جن صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، جن صحابہ کرام کو یزید کے کاندھے پر بندوق رکھ کر مرتد قرار دیتے ہیں، میں ان صحابہ کرام کی عظمت بیان کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، ابو امامہ انصاری کو گالی دیتے ہیں، ابو ایوب انصاری کو گالی دیتے ہیں، حضرت ابن عمر کو گالی دیتے ہیں، وہ تمام صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ نشانہ بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت دلوں میں ڈالیے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ اول، ان کی عظمتوں کو بیٹھائیے۔ آج ہمارے کچھ نوجوان جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ جا کر ان کے کان میں فسفسا دو، تھوڑا بہت بتلا دو، فوراً بہک جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں صحابہ کرام کے خلاف کچھ وساوس آ جاتے ہیں، شکوک و شبہات آ جاتے ہیں۔ ایک بھی شیعہ حضرت علی کی مطابقت کرتے ہو نا؟ حضرت حسن حسین نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا تھا، رکھ کر بتلاؤ آپ
انہوں نے عمر رکھا تھا، رکھ کر بتلاؤ، آپ نہیں رکھیں گے، صرف اور صرف حب علی بتلا کر بغض معاویہ میں تمام صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دونوں کو خاص طور پر مجروح کرتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میں کتنی تفصیلات بیان کروں، شروع سے لے کر آخر تک ان کی قربانیاں واضح ہیں۔ شاعر نے کہا ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت وہ جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب تھا وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب تھا، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، نبی کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، وہی تھا نیسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، محمد 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 ہے اس کا وظیفہ، وہ ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ، دعا کے لیے اگر لب ہلا دے خدا اس پہ سارے خزانے لٹا دے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، اس لیے جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، شفاعت کی بنیاد بن کے کھڑا ہے، وہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا ہے، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو گیا شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو دوسرے لوگ برادی بھی کہتے ہیں، ان کے اعمال کو جو ہم تک پہنچے اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان کے بعد رتبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہاں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کا قبول اسلام بھی آپ کو پتا ہے، ان کی زندگی بھی آپ کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی آپ کو پتا ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ 2 منٹ کا بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس واقعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ ایثار محبت بھی واضح ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ دونوں بچے تھے، کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے دونوں کی توجہ پڑی حضرت عمر کی طرف، جو وقت کے امیر المؤمنین تھے، کتنے بر اعظموں پر حکومت تھی، جن کے قدموں سے اور جن کی للکار سے قیصر و کسریٰ کانپ جاتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا عمر وہ تیرا باپ جو ہے نا خطبہ دے رہا ہے، تیرے والد عبداللہ وہ تیرے والد جو خطبہ دے رہے ہیں، جو وقت کے امیر المؤمنین ہیں، وہ میرے غلام ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ وقت کے امیر المؤمنین غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر کے خلیفہ کے بیٹے ہیں، وقت کے یعنی شہنشاہ کے بیٹے ہیں، سنا حسین کہہ رہا ہے میرے غلام ہیں۔ بات ختم ہوئی، رات میں جب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ کو اچانک یاد آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو جان
آپ جب اس وقت خطبہ دے رہے تھے مسلمانوں کو تو حضرت حسین نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ وقت کا امیر المؤمنین تیرے والد جو خطبہ دے رہے وہ میرے غلام ہیں. اب بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں کسی کو بول دوں تیرے والد ایسے ایسے تو فوراً جا کر کہتے ہیں تاکہ میرے والد ان کی خبر لے لیں. اس کو کیا پتا تھا واقعی غلام ہے. انہوں نے کہا والد صاحب حضرت حسین نے آپ کے بارے میں کہا تھا آپ اس کے غلام ہیں. ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, فوراً متوجہ ہو گئے, پھر سے کہا ہاں حسین نے کہا تھا وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب میرا غلام ہے. کہا لے یہ پرچی لے, جا حسین کے پاس اور اس کو کہے اس وقت تو نے یہ جو جملہ کہا تھا یہ لکھ کر دے کہ میں اس کا غلام ہوں. حضرت عبداللہ فوراً وہ پرچی لے گئے حضرت حسین کے پاس, کہنے لگے اس وقت تو نے جو میرے والد کے بارے میں کہا تھا لکھ کر دے. کہا ہاں لاؤ لکھ کر دیتا ہوں. لکھا وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب میرا غلام ہے فقط حسین ابن علی. حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے لے کر آئے, حضرت عمر کو وہ پرچی بتلائی. حضرت عمر وہ پرچی دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, آنسو نکل رہے تھے. کہا عبداللہ یہ میری وصیت یاد رکھنا, جب میں مر جاؤں مجھے نہلا دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے, قبر میں اتارا جائے تو حسین کی دی ہوئی یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا. کل عمر کی مغفرت کے لیے حسین کا یہی جملہ کافی ہے کہ عمر خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کا غلام تھا اور مرتے دم تک ایک ایک فرد کی اس نے غلامی کی تھی. یہ تھا صحابہ کرام کا اظہار محبت کہ آل رسول جتنے تھے, اہل بیت جتنے تھے, صحابہ کرام نے ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کی غلامی کی اور ان کو اپنا آقا بنایا. آج جن صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے محرم الحرام کے موقع پر, جن کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے, ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا, ایک بھی صحابی ایسے نہیں تھے جنہوں نے کوئی خطا کی, جنہوں نے کوئی جان بوجھ کر غلطی کی ہو. وہ واقعات ہیں جو عوام میں بیان نہ کیے جانے چاہیے اور نہ کیے جاتے ہیں. یہ شان تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, جس کے دم سے ہے اسلام پھیلا جہاں میں. وہ نبی کا دلارا وہ پیارا عمر تھا جس سے اسلام روشن ہوا ہر جہاں میں. وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ عمر تھا, بجلی بن کر وہ کسریٰ پہ قیصر پہ برسا, راکھ کر دی حکومت. وہ شرارہ عمر تھا, غم کے دریا میں ڈوبتے صحابہ نے دیکھا, نو کے دریا خوشی کا کنارہ عمر تھا. سب نے فتنوں میں ایمان کی شان دیکھی, لڑکھڑاتے قدم کا سہارا عمر تھا. سن حسان وفا کا یہ کیسا صلہ ہے, میرے سرکار خیر الورا نے کہا ہے اب نبوت کے سارے ہی دروازے بند ہیں, کوئی ہوتا اگر وہ ہمارا عمر تھا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیٹھا دے اور باطل کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.